ایسے اسباب پیدا ہو گئے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو بے غیرت بنا دیا گیا. بے غیرت کیا بنایا ہے؟ بے غیرت بنایا. کیسے؟ یہ ٹک ٹاک، یوٹیوب، فیس بک، ہر نوجوان کے موبائل میں یہ چیزیں ہوں گی. لیکن ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ غلطی کر رہا ہے. ہو سکتا ہے وہ اچھی پازیٹیو چیزیں دیکھتا ہوں، میں اس کا انکار نہیں کر رہا. لیکن یہ پپو پازیٹیو چیزیں دیکھتا ہو خالی یہ بھی مجھے حسن ظن قائم نہیں ہوتا اصل میں. اس نے بے غیرت بنا دیا. کیسے؟ اچھا یہ بھی ایک منصب بن گیا ہے. ان سے ملیے، یہ ہے یوٹیوبر، یہ ہے ٹک ٹاکر. ابے بھائی یہ بھی کوئی منصب ہے، لیکن اس میں فخر ہے بھائی ہم ٹک ٹاکر ہیں. ہاتھ نہیں ملاتے دوسرے، ٹک ٹاکر ہیں. کرتے کیا ہو تم؟ بے غیرت بنا. لڑکیاں ٹھمکے لگا، مائیں ٹھمکے لگا رہی ہیں. بتاؤ، بیٹیوں کے ساتھ ٹھمکے لگا رہی ہیں، باپ بیٹیوں کے ساتھ ناچ رہا ہے کہ وہ کیونکہ ارننگ اچھی ہوتی ہے، اس میں فالوئنگ بڑھ جاتی ہے، پیسہ آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے، میں یہ جملے کہہ رہا ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے، بہت سخت جملے ہیں، کہ جو طوائفیں اپنا جسم بیچ کر پیسہ کماتی ہیں اور جب آپ ان کو پکڑتے ہیں تو وہ کہتی ہیں کیا کریں، ہماری بھی اپنی ضرورتیں ہیں، ہمیں اور طریقے سے نہیں ملتا تو ہم پورا کر رہے ہیں. تو ان طوائفوں کے اندر اور اس طرح کے گندے کام کر کے ارننگ کرنے والے میں کیا فرق ہے؟ لیکن آپ اس کو کتنا برا بھلا کہتے ہیں، اور اس میں اپنی ماں کو ٹھمکے لگوا لو، بیوی کو ٹھمکے لگوا لو، بہن کو نچوا لو اور گندی گندی حرکتیں کروا لو اور اس سے ارننگ کرو. ٹھیک ہے، کیوں؟ ہم ہیں ٹک ٹاکر، یوٹیوبر. او بھائی یوٹیوبر، تمہیں پتہ چلے گا میدان معاشر میں. آج ہمارے نوجوانوں نے 4 آستانوں کی بیعت کر لی ہے: گوگل، یوٹیوب، فیس بک، ٹک ٹاک. چاروں پیر یہ مرید ہے. روز آنے سے پیر کے آستانے پہ پہنچتے نا، ان کے وہ پہنچیں گے. بہت سے ایسے بیٹھے ہوں گے کھانا چھوڑ دیا ہوگا شاید کسی ٹائم میں، لیکن ان 4 آستانوں پہ حاضری نہیں چھوٹے گی. ایسا ہی ہمارے رگوں کے اندر رچا بسا دیا ہے کہ ہمارے نوجوان سمجھتے ہیں کہ آج اگر گئے نہیں آستانے پہ تو کچھ خالی خالی ہے اندر. تو سوتے سوتے بھی ٹیڑھی آنکھ سے ایک ٹھمکا دیکھ ہی لیتا اور کلٹی ہو جاتا ہے کہ چلو یہ زیارت، یہ حاضری تو لگ جائے کم از کم. جتنی بری بات ہے کہ پیر صاحب ویٹ کر رہے ہیں اور فقیر ویسے سو جائے. اس سازش کو سمجھیے. اگر ہمارے اللہ کے خلاف بولے ہم جوش میں آتے ہیں، کوئی نبی کے خلاف بولے ہم جوش میں آ جاتے ہیں، صحابہ کو گالیاں بکے اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی کرے ہم زبان کھینچنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ان لوگوں نے سمجھ لیا یہ کام مت کرو، اگینسٹ نہ لاؤ. کیوں قابل نفرت بنے؟ ان کے درمیان یہ چیزیں عام کر کے ان کو بغیرت بنا دو. اتنا بغیرت بنا دو کہ ان کو اگر دیندار یہ کہے کہ تم یہ غلط کر رہے ہو تو یہ دیندار کو گالیاں بکے، ہماری غلامی سے باہر نہ نکلے. اور نوجوان وہ کر رہے ہیں، نوجوان وہ کر رہے ہیں. منع کر کے بتاؤ ذرا، اپنے بچوں سے لے کے دیکھیں آپ موبائل، چیک کریں اپنے بچوں کے موبائل، ان کی ہسٹری کے اندر جائیں، جو انہوں نے ڈاؤن لوڈ کر کے یا انہوں نے جو ویڈیوز دیکھی ہسٹری میں ہے تو جا کر دیکھیں کون کون سے ٹھمکے دیکھیں ٹیڑھی آنکھوں کے ساتھ. پہلے کوئی جاتا تھا نا، پکڑا جاتا تھا، جی طوائف خانے میں جا رہا ہے، اوے تو کہاں ہے؟ یہاں پہ آیا ہوا ہے. اب ماں باپ وہاں بیٹھے ہوئے، یہ بیٹھا ہے صوفے میں، جیسے تو بڑے شرعی مسائل، فقہی مسائل دیکھ رہا ہے نا. وہ اصل میں ہوتا ہے یوں دیکھ رہا ہے، چل رہا ہے صاحب ڈانس. لڑکیاں، میری بچیوں ان چیزوں سے بچیں ورنہ تباہ ہوں گی. ایک پیغام میں ساری بچیوں کو جو مجھے دیکھ رہی ہیں میں گزارش کرتا ہوں، خدا را کبھی ایسا کوئی کام نہ کرنا کہ آپ کے والد یا بھائیوں کا سر شرم سے جھک جائے. لیکن جس طرح کی لڑکیوں سے آپ دوستیاں کرتی ہیں بعض اوقات، اور جس طرح کی چیزیں آپ دیکھ رہی ہیں جس سے آپ کی طبیعت میں اشتعال پیدا ہوتا ہے، جس سے آپ کی طبیعت کے اندر ایک بے غیرتی، بے حیائی کا مادہ پروان چڑھتا ہے، جس کے ذریعے آپ کے اندر اپنے خاندان والوں سے ٹکرانے کی جرت پیدا ہوتی ہے، یہ ہو سکتا ہے آپ کو کہیں کا نہ چھوڑے. یہ اگر آپ کے ظاہر کو نہ بگاڑ سکیں، آپ کے باطن کو بگاڑ دیں گے. کتنی خواتین نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب یوٹیوب پر، یہ فیس بک پر لڑکوں سے دوستی ہو گئی، اب میری شادی ہو گئی ہے لیکن لڑکوں کا تصور ذہن سے نہیں جاتا ہے. میں بظاہر شوہر سے بات کر رہی ہوتی ہوں، ذہن وہی ہے. ایسے ہم نے بعض نوجوانوں کو سمجھایا کہ بیٹا ایسا نہ کرو، دوستوں شادی ہوگی نا سب چھوڑ دو. بھائی تو اتنا پپو کیسے بن جائے گا بھائی؟ ابھی تو شیطان کا غلام بنا ہوا ہے، اس کے بعد شیطان کو الٹی چھری سے ذبح کر دے گا بغیر بسم اللہ کے. کیسے؟ کہاں سے وہ ہمت آ جائے گی؟ جب پودا ہو آرام سے ٹوٹ جاتا ہے، درخت بن جائے تو کلہاڑ سے بھی نہیں کٹتا ہے. پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ شادی ہو گئی، بیوی پسند نہیں آئی، کیونکہ ارینج میریجز ہوتی ہیں اکثر.
اب وہ بیوی بیچاری گھر میں ویٹ کر رہی ہے، یہ نکلا ہوا آوارہ گرد دوستوں کے پاس، گھر میں آ گئے، بیوی کہہ رہی جی سنیں، بولو جلدی بول، کیونکہ یہاں ٹھمکا، یہاں بیوی، یہاں پیاز اور لہسن کی باتیں، یہاں پہ ٹھمکے کی باتیں، بال بکھیرے ہوئے ہیں صاحب، لینسز لگائے ہوئے عورتوں نے، نوجوان کے دل کا سامان، بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا، ان میں لگ گیا ہے، فیس بک کے اوپر دوستیاں کر رکھی ہے ٹینا لینا سے، اچھا خود بھی فیک آئی ڈی بنا لیتا ہے بعض اوقات، ایسے سے مجھے ملے لڑکے، نام ہے محمد اکرم اور آئی ڈی بنائی ہوئی ہے زلیخا کے نام سے، اور وہ سامنے والے کو پاگل بنا رہا ہے، میں آج کام کر رہی تھی تم کہاں تھے، آواز سے نہیں، آواز سے، اچھا یہ پتہ نہیں کہ جو سامنے ٹینا بیٹھی ہے وہ بھی چراغ دین ہے، وہ بھی فراڈیا ہوتا ہے، دونوں یہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح میرے بچوں یہ پرینک جو ہے، یہ پرینک مت دیکھا کرو، یہ بھی آج کل چل گیا ہے صاحب، کسی کی ماں بہن ایک کر دو آپ، اس کی دل آزاریاں کرو، اس کو ذلیل کر دو، لڑکیوں کے ساتھ گندے چھچورے جملے آپ بولو، اور اس کے بعد آخر میں تو وہ بنا رہا تھا، ہاتھ ہلا دے ذرا، اور وہ ڈال دیتے ہیں۔ کسی کی بہن، کسی کی بیٹی کے ساتھ تم نے اتنا گندا کیا، خراب کام کیا، شکلوں کو آپ نے برا کہا، تیری شکل تو چڑیل کی طرح ہے، تیری شکل تو کتے کی طرح ہے، اس طرح کی باتیں کر کے تم نے لوگوں کو چھچورے طریقے سے ہنسانے کی کوشش کی، کیونکہ تمہیں ارننگ ہو رہی ہے، اور اس کی فالوئنگ کون بڑھا رہا ہے؟ اسکرائبرز کون ہیں؟ یہ نوجوان ہیں اسکرائبر، ہم ہیں نا تمہارے لیے، کرو بغیرتی، ہم تمہاری بغیرتی میں ساتھ دیں گے، حالانکہ اللہ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، برائی اور گناہ کے کاموں میں تعاون نہ کرو، اور ہم کر رہے ہوتے